بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول في مقام آخر: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام ناظرین کرام، سلسلہ احکام حج مختلف پہلوؤں سے، شرعی اعتبارات سے اور ایسے ہی انتظامی امور کے اعتبار سے، لوجسٹک کے اعتبار سے، اور کچھ میدانی ریالٹی حج کی جو حقیقت ہے، حج کا جو مفہوم ہے، اس اعتبار سے مختلف نقاط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کے دن انشاءاللہ اس پروگرام میں حج کے ارکان پہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایسے ہی حج کے اقسام بھی ہیں۔ جو حجاج بیت اللہ الحرام مکہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تین اقسام ہیں حج کی۔ ایک کو کہتے ہیں حج افراد، اور ایک کو کہتے ہیں حج تمتع، اور ایک کو کہتے ہیں حج قران۔ ہر ایک کی مختلف نیت ہے اور مختلف مفہوم ہے۔ تو سب سے پہلے حج افراد جو ہے وہ صرف اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے آسان فرما دینا اور قبول و مقبول فرما لینا۔ تو جو مکہ میں حضرات مقیم ہوتے ہیں، یا جو مکہ میں خاص طور پہ، تو وہ حضرات حج افراد کرتے ہیں۔ حج قران کی نیت اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، یعنی اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے، یعنی عمرے کے ساتھ حج کو ملانا، اس کو قران کہتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری قسم جو ہے حج کی، وہ ہے تمتع، جو اکثر حضرات آفاقی جو مختلف ممالک سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، جس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یعنی پہلے عمرے کی نیت ہوگی، اس کے بعد عمرہ ادا ہوگا۔ جب آپ مکہ جاتے ہیں اپنے ملک سے، سب سے پہلے طواف اور سعی کریں گے، حلق اور تقصیر کر کے آپ احرام کھول لیں گے۔ پھر ایام حج میں 8 ذو الحجہ کو آپ جب مینا کی طرف تشریف لے کے جائیں گے تو اس دن آپ پھر دوبارہ حج کی نیت کریں گے۔ تو یہ اس میں آسانی بھی ہے، اور اکثر حضرات جو مختلف ممالک سے جاتے ہیں وہ اس حج کو یعنی اسی نیت کو زیادہ تر اپناتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں۔ ارکان حج میں ہم نے بیان کیا تھا کہ احرام اور حدود کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، مواقیت کے اوپر بات چیت ہوئی تھی۔ ایسے ہی دوسرا رکن ہم نے بیان کیا وقوف عرفہ، پھر تیسرا طواف الزیارت، اور بعض علماء کے ہاں سعی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اقسام حج، حج افراد، قران، تمتع۔ تو ارکان حج ناظرین کرام دراصل اعمال حج کا ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ احرام انسان کو دنیا سے بالکل جدا کر دیتا ہے۔ عرفات اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اس میدان میں، اور طواف اسے اس کے لیے مرکز توحید ہے، توحید سے جوڑتا ہے، اور سعی حاجی کو اما ہاجر کی سنت یاد کراتی ہے۔ جو شخص ان ارکان کو سمجھ کر شعور کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ محض ایک فریضہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ ایک نئی زندگی حاصل کر رہا ہے۔ لائف ٹائم جرنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان واپس جب آئے تو اس کی زندگی بدل چکی ہو، اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہو، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو چکا ہو۔ ناظرین کرام، ایسے ہی حج کے ارکان کے بعد واجبات حج، سنن حج اور ممنوعات احرام، ان کو بھی جاننا لازمی ہے حاجی کے لیے، کیونکہ دیکھیں ارکان تو اصل ہیں، ان کے فقدان سے حج جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، لیکن کچھ واجبات ہیں، اگر ان کو ادا نہیں کرے گا دم لازم آ سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ سنتیں ہیں، ما یثاب فاعلہ لا یعاقب تارکہ، جو ان سنتوں کو اپنائے گا تو مزید اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کریں گے۔ تو حج کے ارکان کے بعد دوسرا اہم باب کیا ہے جی؟ واجبات اور سنن، اور ایسے ہی ممنوعات،
वो महज़ूरात इहराम जिनसे हमने इज्तिनाब करना है। अगर हम उनको करेंगे तो वो जिनायात कहलाएंगी, और उसके बाद दम लाजिम आएगा, और बाज़ जिनायात का सदका कफ़ारा होता है, बाज़ों का एक क़ुरबानी, एक बकरा अदा किया जाता है। तो वो अमाल जो हज को कामिल और मुनज़्ज़म और महफूज करते हैं, बनाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको जानना लाजमी है। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, वाजिबात हज के वाजिबात क्या हैं? वो अमाल जो हज में लाजमी हैं और उनके तर्क पर जैसे मैंने अर्ज़ किया दम लाजिम होता है, जैसे फ़ुक़हा किराम ने नसूस कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी समझ के मुताबिक उन्होंने समझा। तो सबसे पहला वाजिब जो है वो है मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़, यानी रात को जो हमने रात गुजारनी होती है, 9-10 की रात या 9 के दिन अरफ़ात में गुजारने के बाद हम मग़रिब और इशा मुज़दलिफ़ा पहुँच के मग़रिब और इशा अदा करते हैं, और उधर सारी रात गुजारना होता है जिधर से कंकरियाँ भी उठाई जाती हैं। तो सबसे पहला वाजिब जो है वो मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। ऐसे ही और इसमें कुरान में इशारा आया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब आप अरफ़ात से निकल जाओ फिर अल्लाह का ज़िक्र करो मशअरिल हराम जो कि मुज़दलिफ़ा है। ऐसे ही दूसरा रुकन जो है, दूसरा वाजिब जो है अहनाफ के यहाँ साई है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बाज़ उलमा के यहाँ साई जो है वो रुकन में शुमार होती है, अहनाफ के यहाँ ये साई भी वाजिबात हज में से है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, और ये सुन्नत जो है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है। इसी तरीके से तीसरा वाजिब जो है वो है रमीउल जमरात, कि जो स्टोनिंग है जमरात की, या जो पत्थर मारने होते हैं जमरात को, जिसमें सुग़रा, वुस्ता, कुबरा। तो आम ज़बान में लोग कहते हैं बड़ा शैतान या छोटा या मीडियम या छोटा, लेकिन सही इस्तिलाह इसके लिए शरई इस्तिलाह ये है कि जमरात उनको कहा जाता है। तो उनकी अलामतें जो बनी हुई हैं, जो स्तून बने हुए हैं, उनके दरमियान आपका जो हसा है, जो कंकरी है, उसके दरमियान जाना चाहिए। और ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के वाक़े की यादगार है। तरतीब भी लिहाज रखना लाजमी है कि पहले दिन अगर जब आप 10 तारीख़ को 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ़ जमरतुल अक़बा जो बड़ा जमरा है उसकी स्टोनिंग होती है, उसको पथराव किया जाता है, लेकिन बाकी अय्याम तशरीक़ में 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा को जो है वो तीनों जमरात की रमी होती है। तो उसमें तरतीब का होना कि सुग़रा सबसे छोटा, फिर दरमियाना, फिर बड़ा, तो इस तरतीब को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना वजूब है। ऐसे ही क़ुरबानी, चौथा वाजिब जो है वो क़ुरबानी है कि तमत्तु और क़िरान जो करते हैं, जिनकी नीयत तमत्तु, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुतमत्ति वो होते हैं जो अक्सर हज़रात बैरून ममालिक जाते हैं और उनकी नीयत उम्रे की होती है, फिर अय्याम हज में दोबारा नीयत करके इहराम वो बांधते हैं। तो उनके ऊपर, और क़िरान जिन्होंने हज और उम्रा दोनों इकट्ठा एक ही नीयत में उन्होंने उसको क़िरान किया हुआ है, तो उनके ऊपर भी क़ुरबानी दम शुक्र जो है वो लाजमी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हदी। पाँचवां वाजिब जो है नाज़रीन किराम, हल्क़ या तक़सीर, सर का मुंडवाना या बालों का कटवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिक़ीन, कि 3 दफ़ा उनके लिए दुआ की गई है जिन्होंने सर मुंडवाया, और 1 दफ़ा दुआ उनके लिए जो बाल छोटे करवाते हैं। दोनों हालतों में इंसान हज से निकल जाता है, बेहतर यह है कि वह हल्क़ करवाए। ऐसे ही छठा वाजिब जो है वह तवाफ़ वदा है, ख़ास तौर पे उन आफ़ाक़ियों के लिए जो बैरून मुल्क या मक्का से ताल्लुक़ नहीं रखते, बाहर से वो आए हैं। तो जो लोग मिक़ात के बाहर से आएँ उनके ऊपर तवाफ़ वदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यनफ़िरन्न अहदुन हत्ता यकून आखिरु अहदिही अलबैत। मुज़दलिफ़ा में और ये जो वाजिबात हैं इनके कुछ इंतज़ामी उमूर के एतबार से, कुछ लॉजिस्टिक के एतबार से जो चीज़ें करने वाली हैं या जो चीज़ें जिनको नहीं करना वो भी मैं आपके सामने पेश करना मुनासिब समझूँगा। मुज़दलिफ़ा की रात अर्ज़ किया है कि बहुत मुश्किल रात होती है, उसमें सब्र बर्दाश्त, क्योंकि आप ये सोचें कि आप अपने घर में आराम, आसाइशें, जो जिसके मुताबिक आप जिन ख्वाहिशात के मुताबिक आप रहना चाहते हैं वो आपने की होती हैं,
لیکن آپ یہ سوچیں اس جگہ کو چھوڑ کے آپ ایک عام ہوٹل میں جدھر آپ مانوس نہیں ہیں، جدھر آپ یوز ٹو نہیں ہیں، ادھر آپ جائیں گے، پھر ادھر سے آپ پھر منتقل ہو رہے ہیں مینا میں، جو بالکل ایک چھوٹا سا صوفہ بیڈ کہلاتا ہے، آپ سمجھے کہ چھوٹی سی جگہ، آپ رائٹ ہوں گے تو دوسرا حاجی، لیفٹ ہوں گے تو دوسرا حاجی، ادھر آپ پھر مانوس ہوں گے۔ جب ادھر سے مانوس ہوئے پھر آپ مزدلفہ آگے، اللہ کی زمین جو بالکل میدان ہوتا ہے، کوئی ادھر نہ گدا نہ صوفہ نہ کچھ، صرف زمین جس کے اوپر آپ آرام کریں گے ساری رات۔ تو ایک شاق اور مشکل رات ہوتی ہے۔ تو مزدلفہ میں خاص طور پہ بسوں کی بھی تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ فجر کے بعد جب حضرات گرامی حجاج کرام نکلتے ہیں تو بہت ایک رش اور ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، تو اس میں بھی صبر اور برداشت کی ضرورت ہے، اور بسوں میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے، اور مزدلفہ میں آپ کو چٹائی یا شیٹ ساتھ لے کے جانا لازمی ہے، اور کوشش کریں کہ مزدلفہ کی رات کو بالکل ہلکا کھائیں، پانی ہو آپ کے پاس، غذا جو ہے بالکل معقول ہو۔ اور ایسے ہی ناظرین کرام کچھ لوجسٹک کے اعتبار سے سعی، میں نے واجبات میں کہا کہ سعی بعضوں کے یہاں واجب ہے، تو اس میں اگر جو حضرات ایلڈسٹ ہیں یا عمر رسیدہ ہیں ان کو اس کی گنجائش ہے کہ وہ ویل چیئر استعمال کر سکیں۔ کنکریاں جو ہیں وہ مزدلفہ سے جمع ہوں گی، ان کو بھی جمع کرنا ہے۔ قربانی کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت جو قربانی ہوتی ہے، دم شکر جو دیا جاتا ہے، اس میں آج کے دور میں کچھ بینک ہیں سعودیہ میں جو وہ لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، ایسے کچھ حضرات ہیں جو معتبر حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ الحمدللہ میرا مکہ مکرمہ سے ہی تعلق ہے اور ادھر ہی کی پیدائش ہے، تو اس مسئلے میں بہت آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ جب تک آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ بندہ معتبر ہے اور یہ بندہ کرے گا تو اس کو آپ پیسہ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانیوں کے مسئلے میں کافی لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، تو یہ قربانی کا مسئلہ بہت اہم مسائل میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی حلق میں اور تقصیر میں جب آپ مینا میں ہی آپ جمرات کر لیتے ہیں، اگر آپ کی قربانی ہو جاتی ہے ترتیب کے مطابق، تو حلق کرنا آپ کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل پہ آ کے، جس جگہ پہ متعین ہوٹل ہے اس کے سامنے زیادہ فیسیلیٹیز ہوتی ہیں، ادھر سے آپ حلق یہاں تقصیر کروائیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے ارکان حج۔ ایسے ہی سنن الحج، یہ حج کی سنتیں، جو چیزیں آپ کریں گے جس کے اوپر اللہ رب العالمین وہ اعمال ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کیا، عمل کرنا باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو سنتوں میں ایک چیز ہے، جب طواف بندہ کرتا ہے، اطباع سے مراد یہ رائٹ ہینڈ کا جو کندھا ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے، یعنی احرام کی ایسی کیفیت ہو کہ آپ کا یہ والا کندھا چھپا ہوا ہو اور یہ والا کندھا آپ کا ظاہر ہو۔ ایسے ہی حج کی سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہے رمل۔ رمل وہ ہوتا ہے کہ تیز چلنے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں قوت کا اظہار ہو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں بیمار ہو گئے ہیں، ان کی صحت جو ہے اب وہ والی نہیں رہی جب جیسے مکہ میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اظہار قوت دکھائی جائے اور قوت سے چلا جائے۔ تو وہ آپ سمجھے کہ جیسے بندہ تیز چلتا ہے وہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ ایسے ہی سنتوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ دو سبز بتیاں جو ہیں صفا مروہ کے درمیان، ان کے درمیان مردوں کے لیے ہلکی سی دوڑ لگانا، بہت زیادہ تیز دوڑ نہیں، ہلکی سی۔ یہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ادھر موجود تھی اور پانی نہیں تھا تو انہوں نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، پھر زمزم نکلا، زمزم لما شرب لہ، اس ٹائم پہ اس کے دوران یہ ایک سنت بن چکی ہے۔ تو اس سنت کو بھی قائم کرنے کے لیے مرد حضرات جو ہیں، سبز لائٹیں ادھر لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس کے دوران عورتوں کے لیے نہیں، صرف مرد حضرات۔ ایسے ہی سنتوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ 9 ذو الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ انتظامی سہولیات کو، انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر چاہے آپ پہلے بھی چلے جائیں تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ جواز ہے، لازمی نہیں کہ آپ مثلا
پہنچ ہی نہ سکیں یا کوئی ایسے ٹائم کو اختیار کریں عرفات میں پہنچنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے، تو آپ کوشش کریں قدر امکان جو بھی واقع ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ایک سنتوں میں سے ایک عظیم عمل یہ بھی ہے کہ مزدلفہ میں پوری رات کا گزارنا، یعنی بعض معذورین یا بعض جو بیمار حضرات ہیں ان کو رخصت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مفسر قرآن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو معذورین ہیں، جو بیمار ہیں، یا کچھ عورتیں 12 بجے کے بعد مڈ نائٹ کے بعد نکلنے کی گنجائش ہے، لیکن افضل اور سنت یہ ہے جو معذور نہ ہو، جو مستطیع ہو، جو کوئی بیماری بھی نہ اس کو لاحق ہو، تو وہ ساری رات ادھر گزارے۔ اور ایسے ہی سنت کے عملوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ترتیب ہو اس میں جو رمی ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی کچھ ممنوعات احرام ہیں، محظورات احرام ہیں، جو چیزیں فوربیڈن ہیں، جو چیزیں نہیں کرنے والی، ان کی تفصیل میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ خوشبو، کہ کوئی بھی خوشبودار چیز یا خوشبو لگانا احرام کے دوران جائز نہیں ہے، کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، کوئی ٹیشو، کوئی صابن، کوئی بھی چیز جس سے خوشبو ہو، دنیا کی بیوٹی نظر آتی ہو، تو اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسے ہی جسم کے کسی بھی حصے کا جو بال ہے اس کو بھی نہیں آپ کاٹ سکتے۔ ایسے ہی تیسری چیز جو ہے وہ ازدواجی تعلق ہے، اس کو بھی نہیں آپ کر سکتے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، سر کا ڈھانپنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عورتوں کا چہرہ جو ڈھانپنا ہے یعنی نقاب کی شکل میں، وہ بھی محظورات احرام میں سے ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک مخصوص طریقے سے، یعنی جس چیز سے ان کا نقاب چہرے کو نہ لگے، وہ طریقہ اختیار کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی محظورات احرام میں سے مردوں کے ٹخنے یا پاؤں کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ڈھانپ نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، یعنی پیچھے والا حصہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے، جو آگے والا جو حصہ ہے وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی محظورات احرام میں سے جو 10واں محظور ہے ناظرین کرام، وہ ہے شکار۔ تو آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے شکار کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں محظورات احرام کہلاتی ہیں۔ ناظرین کرام، لوجسٹک کے اعتبار سے، انتظامی امور کے اعتبار سے، یا جو چیزیں آپ کی ضروریات ہیں اس اعتبار سے ضروری ہے کہ جو آپ کی ذاتی استعمال کردہ چیزیں ہیں ان کو آپ حرص سے ساتھ رکھیں، کیونکہ وہ چھتری ہے، پانی کی بوتل ہے، یا اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو آپ ہمیشہ ساتھ رکھیں کوشش۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بغیر خوشبودار جو چیزیں ہیں یا خوشبودار چیزیں ان سے گریز کریں، اور جو بھی غیر خوشبودار چیز ہے، چاہے وہ ٹیشو ہے یا گیلا تولیہ ہے گرمی میں، تو ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھیں۔ ٹھنڈا تولیہ استعمال کر سکتے ہیں منہ پہ، جسم پہ، یا بوتل ہوتی ہے جس کے اندر پانی آپ بھرتے ہیں، یہ بہت کام آتی ہے، خاص طور پہ تجربتاً جب بندہ مینا سے جمرات کے لیے مینا سے جاتا ہے تو گرمی میں یہ بوتل جس کے اندر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس کے استعمال سے بندہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آرام سے یکسوئی سے اپنے ٹینٹ سے جمرات کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ جو محظورات احرام ہیں ان کو جنایات کہا جاتا ہے، ان کی کفارات ہوتی ہیں۔ اگر ان کا کفارہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ارتکاب کر لیتا ہے تو اس سے حج باطل تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ کفارہ ادا ہوگا تو پھر اس کا حج صحیح ہوگا۔ یعنی احرام کے خلاف ورزی آپ جب کریں گے اس کو جنایت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دم جب دیں گے تو ایک بکرا یا ایک بکری دے سکتے ہیں، بدنہ دے سکتے ہیں جو اونٹ یا گائے ہوتی ہے، اور بعض جنایات میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ قربانی کی شرط ہے کہ جب آپ دیں، یہ جو دم جنایت ہے اس کی شرط ہے کہ یہ مکہ میں ہی ہو، یعنی مکہ کے حدود کے اندر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا کوئی پاکستانی حاجی ہے وہ کہ جی میں نے ادھر قربانی کر دی ہے پاکستان میں، تو وہ معتبر نہیں ہوگی۔ کوئی لندن سے حج پہ گیا ہوا ہے تو وہ کہ جی میں نے ادھر ذبح کروا دیا ہے، تو وہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اس دم جنایت کو لازمی ہے کہ حدود حرم کے اندر ہو اور وہ گوشت فقراء کو دیا جائے۔ اور ایسے ہی آج کل اس دور میں کیونکہ حج میں کافی ہجوم اور کافی رش ہوتا ہے، تو دوبارہ میں آپ کو حضرات کو نصیحت کروں گا کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے
اس کو بڑے احتیاط سے کیا جائے۔ جو بھی کوئی معتبر انسان ہو یا بینک ہیں ادھر ان کو دے سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ جہات بنی ہوئی ہیں جو قربانی کرتی ہیں۔ ہاں بعض حضرات کے ہاں ترتیب واجب ہوتی ہے احناف کے ہاں، تو اس کا بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جو ترتیب کا خیال نہیں رکھتے افعل لا حرج کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ تو لیکن جب جس کو آپ دیکھیں یہ اہل ہے اور اس کا سیٹ اپ صحیح ہے، کوشش بھی آپ خود تو نہیں جا سکیں گے، توکیل ہی کریں گے، لازمی بات ہے، تو اس جو موکل ہو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ معتبر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، حج ایک عظیم عبادت ہے۔ حج کی شروط، حج کی اقسام، ایسے ہی حج کے ارکان، حج کے واجبات، حج کے سنن، ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ وقوف عرفات جو ایک عظیم دن ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ گر گرا کے روتا ہے۔ عرفات کا وہ عظیم دن اگر آپ حاجی نہ بھی ہوں تو اللہ رب العالمین آپ کو اگر ایک روزہ رکھیں گے عظیم اجر اور ثواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں ہم نے ارکان حج، واجبات حج، سنن حج اور کچھ لاجسٹک امور، انتظامی امور کے اعتبار سے، اور ایسے ہی کچھ میدان میں ریالٹی میں جو چیزیں کرنے والی ہیں اور جو چیزیں نہیں کرنے والی آپ کے سامنے پیش کی۔ انہی باتوں کے ساتھ وما علینا الا البلاغ، انہی باتوں کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچتے ہیں، اس امید کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اگلے حج کے پروگرام میں کچھ جدید نکات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔